اسلام میں حلال اور حرام کا تصور نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ملاقات میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ جب بھی دین اسلام میں حرام کا یا حلال کا ذکر آتا ہے تو مختلف قسم کے سوالات ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں۔ عام طور پر معاشرے کے افراد جب سوال کرتے ہیں تو وہ اس الجھن میں پڑے ہوتے ہیں کہ آخر یہ چیز کیوں حرام کی گئی ہے، جبکہ دنیا میں یہی اشیاء اور یہی کام دیگر بہت سارے افراد استعمال کر رہے ہیں اور وہ اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی شراب پیتی ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی وہ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، دنیا کی ایک آبادی وہ درندوں کا اور چرند پرند میں سے بغیر کسی امتیاز کرنے کے وہ مختلف قسم کی اشیاء کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض قبائل اور بعض قوموں میں تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو باقاعدہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان کا تازہ خون لے کر اسے پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی انسان ایک کراہت سی محسوس کرتا ہے، لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو الجھن میں پڑے ہوئے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ باتیں ہمارے لیے کیوں حرام کر دی گئی ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ ملاقات میں یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ بنیادی نقطہ یہ نہیں ہے کہ کون سی چیز ہمیں استعمال کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی، یا اس میں کتنی خرابی ہے اور کتنی خرابی نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم اس دنیا میں ایک آزاد مخلوق نہیں ہو، بلکہ تمہارا ایک رب ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اور اس خالق نے اس زمین پر انسان کو بھیجتے ہوئے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ تم ایک محدود وقت کے لیے زمین پر کچھ زندگی گزارو گے، اور اس میں نے تمہیں آزمانا ہے اور تمہاری آزمائش کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ تم میری کون سی بات مانتے ہو اور کون سی بات نہیں مانتے۔ اس اعتبار سے ہم اللہ کی زمین پر، اپنے خالق کی زمین پر آزاد مخلوق نہیں ہیں، بلکہ اس کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسانی تجربہ ہزارہا برس کا یہ بتاتا ہے، اور خود اللہ رب العزت کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ اس نے جن باتوں کا بھی ہمیں حکم دیا ہے وہ باتیں ہمارے لیے ہر اعتبار سے مفید، کارآمد اور سہولت دینے والی ہیں۔ اس میں ہماری بہتری اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اگر وہ ہمیں صاف ستھرا رہنے کا حکم دیتا ہے، اگر ہمیں وہ پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیتا ہے، اگر ہمیں غلیظ اور گندی باتوں سے اور گندی چیزوں سے منع کرتا ہے، تو یقیناً اس میں ہمارا ہی بھلا ہے اور ہم ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کو یہ بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو کم از کم اسے یہ ضرور تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے حکموں کا پابند ہے، اور یہ ہم عام حالت میں دنیا کے معاملات میں اختیار کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں تو وہاں جانے سے پہلے اس ملک کے بعض بنیادی قوانین سے واقفیت حاصل کرتے ہیں اور ان قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں، پاکستان میں، جو سڑکوں پر گاڑیاں چلتی ہیں تو یہاں پر تمام کی تمام ڈرائیونگ وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے، یعنی الٹے ہاتھ میں گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہوتی ہے۔ تو آپ اس ملک میں جیسے ہی لینڈ کرتے ہیں، وہاں اترتے ہیں، تو فوری طور پر وہاں کے قانون کے مطابق سڑکوں پر آنے جانے کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے ملک میں جیسے جاپان ہے یا دیگر ایسے ممالک جہاں رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہوتی ہے، وہاں جا کر جو ہے وہ اکڑ جائیں اور کہیں کہ نہیں جناب، ہم تو ساری زندگی لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ کرتے رہے ہیں اور الٹے ہاتھ اپنی گاڑیاں چلاتے رہے ہیں، تو
تو یہاں پر بھی ہم الٹے ہاتھ ہی گاڑیاں چلائیں گے تو ہر عقل مند آدمی پہلے سمجھائے گا اور پھر قانون کے افراد جو ہیں وہ زبردستی منوائیں گے کہ جناب آپ ہمارے ملک میں آئے ہیں تو ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہمارے ملک کے قوانین پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ جو بھی حکومت نے طے کیے ہیں ہم ان قوانین کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اور صرف یہ گاڑی چلانے کا معاملہ نہیں ہے، دیگر اور بہت ساری باتیں کہ جنہیں ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ہر ملک کے اپنے قوانین لوگوں نے خود بنائے ہوتے ہیں اگرچہ، اور ان میں سے کئی قوانین ایسے بھی ہوتے ہیں جو حقیقت میں بہت اچھے اور کارآمد نہیں بھی ہوتے، اس میں کئی نقائص پائے جاتے ہیں، کمزوریاں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کے قانون ہیں اور اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کو اس ملک کے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو تو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ فوری طور پر اپنی عادتیں، اپنے رویے، اپنے معاملات سب بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور صرف اس بنیاد پر کہ ہم اس ملک میں آئے ہیں تو اس ملک میں رہتے ہوئے یہاں کے قوانین پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ ہم جس زمین پر رہتے ہیں اس زمین کے خالق اور مالک نے اور اس کے بادشاہ نے بھی کچھ قوانین بتائے ہیں اور کچھ حکم ایسے دیے ہیں کہ جن کی پابندی کرنا ہم پر لازم ہے۔ اس بنیادی نقطے کو جس نے سمجھ لیا تو پھر اس کے ذہن میں کبھی یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ شراب آخر کیوں حرام ہے، خنزیر کا گوشت آخر کیوں حرام ہے، فلاں جو چرند پرند ہیں ان میں سے فلاں پرندے کا ہم گوشت کیوں نہیں کھا سکتے، ہم عقاب کا گوشت کیوں نہیں کھاتے، ہم چیل کا گوشت کیوں نہیں کھاتے، ہم بلی کتے کا گوشت کیوں نہیں کھاتے۔ اس طرح کے سوالات وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اسے صرف ایک بات کا پتہ ہے کہ میں جس کا بندہ ہوں اس اللہ نے، اس میرے مالک اور بادشاہ نے مجھے ان چیزوں کے استعمال سے منع کر رکھا ہے۔ اس لیے اس بنیادی نقطے کو سمجھنے کے بعد اب صرف ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ ہم وہ معلومات حاصل کریں جن کی بنیاد پر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے، یعنی ہمارے مالک اور مولا نے ہمیں کن کن باتوں سے منع کر رکھا ہے۔ اس اعتبار سے یہ جاننا ہر بندے کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں دوبارہ اس مثال کو دہراتا ہوں، آپ یہاں سے سعودی عرب جائیں یا جاپان اور فرانس یا جرمنی جائیں تو جانے سے پہلے پورے گھر والے یا جو بھی آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اس ملک کے ضابطوں کو اور قوانین کو بتاتے ہیں، اور آپ خود بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے، وہاں سے آنے والے لوگوں کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں، اپنی کرنسی تبدیل کر لیتے ہیں تاکہ وہاں جانے کے بعد کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو یہ معلومات حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ البتہ اس حرام اور حلال کی حکمت کو سمجھنے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے تو پھر وہ بے دلی سے نہیں کرتا، بلکہ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ صرف حکومت کے قانون کی پابندی نہیں ہے، بلکہ اس میں سراسر میرا ہی بھلا ہے اور میرا ہی فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حرام اور حلال کے بارے میں بتایا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے سورۃ الاعراف میں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ نبی وہ ہیں کہ جو خبیث چیزوں کو تم پر حرام کرتے ہیں، اور خبیث سے مراد ہے جو نقصان دینے والی، جو بری ہیں، جو ناپسندیدہ ہیں، جنہیں انسان اچھا نہیں سمجھتا، یا جو انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں اور باتیں ہیں، یہ نبی ان باتوں سے اور ان چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ گویا کہ خبائث اور خبیث اور بری باتوں سے منع کیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور جو چیزیں حلال کی جا رہی ہیں وہ طیبات ہیں، یعنی پاکیزہ ہیں، مفید ہیں، اچھی ہیں۔ تو جو چیز اچھی ہو، مفید ہو، پاکیزہ ہو تو اسے اختیار کر لینا چاہیے، اور جو چیز بری ہو، ناپسندیدہ ہو، نقصان دہ ہو تو اس سے بچ جانا چاہیے۔ یہی عقل کا تقاضا ہے، اور یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ چند باتوں کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا کہ خون اللہ تعالیٰ نے پینا حرام کر دیا،
خنزیر کا گوشت کھانا حرام کر دیا، ہر وہ جانور کہ جس کے 2 نوکیلے دانت ہیں ان کا گوشت کھانا حرام کر دیا۔ اسی طریقے سے ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہے اس کا کھانا حرام کر دیا۔ اسی طریقے سے ہر وہ کھانا چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو جو غیر اللہ کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہو، جیسے بتوں کے نام پر لوگ کھانے تقسیم کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، اور بتوں کے نام پر لوگ جانور ذبح کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جو غیر اللہ کے نام پر بنایا جانے والا اور تقسیم کیا جانے والا کھانا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل اور نوعیت کا ہی کیوں نہ ہو، اسے حرام کر دیا ہے۔ وہ کھانا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، خاص طور پر ذبیحہ، اس کو بھی اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبیحہ کو تو حرام کر دیا، اور جو اس کے علاوہ دیگر چیزیں اس پر اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کچھ باتوں کا نام لے کر الگ سے ان کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو گھریلو گدھے ہیں ان کا گوشت کھانا وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں اپنے ہاتھ میں پکڑی، ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر اللہ رب العزت نے سونے کے زیورات پہننا حرام کر دیا ہے اور ریشم کا لباس پہننا حرام کر دیا ہے، گویا کہ ان چیزوں کو بھی منع کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری اخلاقی خرابیاں ہیں کہ جن کا بظاہر مادی چیزوں سے تعلق نہیں ہے، یعنی جو باقاعدہ کوئی فزیکل جسم نہیں رکھتی، لیکن وہ ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہمارے رویوں سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ تو ان میں سے بہت ساری ایسی باتیں کہ جو انسان ناپسند کرتا ہے اور جس سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے بھی اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، جن میں جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، کسی پر الزام لگانا، بہتان لگانا یہ حرام ہے، لوگوں کی چغلخوری کرنا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی امانت کسی کے پاس رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے تو یہ حرام ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں، ان کو بھی اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے۔ گندا اور غلیظ رہنا، اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن ہمیشہ پاک صاف اور طاہر رہتا ہے، غسل کا اہتمام کرتا ہے، وضو کا اہتمام کرتا ہے۔ جب بھی ہاتھ اس میں کوئی گندگی لگ جائے یا گرد و غبار لگ جائے تو ایک مومن اسے ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اور زندگی کا اہم ترین کام سمجھتے ہوئے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان اور مومن سے زیادہ پاک صاف انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا، اپنے بدن کے اعتبار سے بھی، اپنے جسم کے اعتبار سے بھی، اپنی بول چال کے اعتبار سے بھی، اپنی سوچوں اور خیالات کے اعتبار سے بھی۔ ہمیں کسی کے بارے میں برا سوچنے کی اجازت نہیں، ہمیں کسی کو گالی دینے اور کسی کو اذیت پہنچانے کی اجازت نہیں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کی حرام کردہ باتوں سے منع ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے پچھلی ملاقات میں جب یہ جانا تھا کہ حرام کا بنیادی معنی جو ہے وہ احترام اور عزت سے ہے، جس کا اصل مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کا احترام کرتے ہوئے اور اس کے حکم کا خیال رکھتے ہوئے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن بعد میں پھر یہی حرام کا جو لفظ ہے یہ منع کی جانے والی چیزیں اور کی جانے والی باتوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس لیے دونوں اعتبار سے، چاہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی عزت اور احترام کے معنی میں آئے یا کسی چیز سے منع ہونے کے معنی میں آئے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن کے بارے میں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بارے میں جاننا ہماری ذمہ داری ہے۔ چند باتوں کا ذکر اس مختصر سی ملاقات میں
ہم نے کر دیا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہوئے اور باتوں کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں اور باتیں ہیں کہ جن سے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔